جو سہولت ایک مرڈر، ایک اسمگلر، ایک کار لفٹر یا اتنی کرمنل لوگوں کو جو سہولت میسر ہے، کم از کم عمران خان کو تو اتنا میسر ہو کہ اس کو اپنی فیملی ملے، ان کو اپنے دوست ملے اور ان کے ساتھ کھل کے وہ اپنی بات کر سکے۔ تو میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کی ملاقات میں رہنے نہ ڈالے، اور جو عمران خان کا جو اس کا حق ہے کہ وہ ایک سابق پرائم منسٹر ہے، اور ایک سابق پرائم منسٹر کی حیثیت سے جو اس کا ڈیو رسپیکٹ ہے یا جو اس کا حق ہے کہ اس کو نیوز پیپر ملے، اس کو جو ٹی وی چینلز ملے، اس کو بنیادی سہولیتیں ہوں، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سارے اس کے لیے ہو جائے۔ عوام دینا چاہتے ہیں، مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ تیسری بات جو میں آج کرنا چاہتا ہوں، سہیل افریدی اس وقت ایک منتخب چیف منسٹر ہے۔ اس نے کل اسمبلی سے، کے پی اسمبلی سے ریزولوشن بھی پاس کی ہے، اور ان کا ایک جائز مطالبہ ہے کہ عمران خان جو ہماری پارٹی کا لیڈر ہے، اور یہ ووٹ بھی عمران خان کی وجہ سے ملتے ہیں، ہمارا ایک مطالبہ یہ ہے کہ سہیل افریدی کو عمران خان کے ساتھ ملاقات کی جو اس کا قانونی حق ہے، جو جیل ملول میں جو قانون کے مطابق ہے، اس کو ملاقات کی اجازت دی جائے۔ صرف اس کو نہیں، بلکہ جو عمران خان کی جتنی بھی سیاسی رفقا ہیں یا اس کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کو ملاقات کے لیے جیل، ہم زیادہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری وہ نہیں چاہتے، ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سہولت ایک مرڈر، ایک اسمگلر، ایک کار لفٹر یا اتنی کرمنل لوگوں کو جو سہولت میسر ہے، کم از کم عمران خان کو تو اتنا میسر ہو کہ اس کو اپنی فیملی ملے، ان کو اپنے دوست ملے اور ان کے ساتھ کھل کے وہ اپنی بات کر سکے۔ تو میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کی ملاقات میں رہنے نہ ڈالے، اور جو عمران خان کا جو اس کا حق ہے کہ وہ ایک سابق پرائم منسٹر ہے، اور ایک سابق پرائم منسٹر کی حیثیت سے جو اس کا ڈیو رسپیکٹ ہے یا جو اس کا حق ہے کہ اس کو نیوز پیپر ملے، اس کو جو ٹی وی چینلز ملے، اس کو بنیادی سہولیتیں ہوں، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سارے اس کے لیے ہو جائے۔ کل سے ایک بات چل رہی ہے کہ وفاقی حکومت نے کچھ ناکارہ گاڑیاں جو میرے خیال میں وہ کے پی کے کی پولیس کو دی ہیں، اس کی بڑی میڈیا پہ خبریں بھی چلائی، اور ابھی جس طرح میں نے ایک منسٹر کو سنا، میں اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو الفاظ بلائے میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہم صرف وفاق سے، میاں شہباز شریف سے یہ صرف جاننا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے آئین کے اندر جو حقوق ہے، یعنی سب سے پہلا ہمارا حق یہ ہے کہ جو این ایف سی اے واٹ کے مطابق ہمارے شیئرز ہیں وہ ابھی تک نہیں مل رہے ہیں، وہ ڈیلے کر کر کے پیمنٹ دے رہے ہیں۔ آپ نے کمٹ کیا تھا، سرتاج عزیز کی جو کمیٹی تھی اس نے کمٹ کیا تھا جب مرج ہو رہا تھا فاٹا، کہ ہم 3% این ایف سی واٹ میں شیئر دیں گے تمام صوبوں سے اور وفاق سے۔ ابھی تک 1 روپیہ نہیں ملا۔ آپ نے کمٹ کیا تھا، اور اس وقت جو فاٹا مرج ہو گیا ہے تو این ایف سی میں خیبر پختونخوا کا شیئر 14% سے یہ 19% بن گیا۔ ابھی تک وہ 14% ہے۔ ابھی تک جو ہمارا نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے وہ میرے پاس اس وقت ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، لیکن وہ 500 بلین سے زیادہ ہے، اس کی پیمنٹ نہیں ہو رہی۔ جو آپ نے وعدہ کیا تھا، اور اس حکومت مسلم لیگ کی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 1000 بلین 10 سال میں لگائیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک اس پہ کتنا انہوں نے پے کیا؟ آپ اپنا ایسا ہمیں دے، ہم آپ سے خیرات نہیں مانگتے، آپ خیرات کہیں اور لے لے، لیکن آپ ہمیں جو ہمارا حق ہے، جو ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے، وہ ہمیں دیں۔ ہم انشاءاللہ سہیل افریدی سے ہماری میٹنگ ہوئی،
4-5 दिन हमारे सीनियर लोगों की, और उनकी कमिटमेंट ये है कि सबसे पहले हमारे लिए अमन है। अमन के लिए जितनी भी फंड ज़रूरत होगी, पुलिस को जितनी स्ट्रेंथन करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी, वो तमाम होगा। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास जो भी है हम अपना फंड देंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के साथ इस वजह से नाइंसाफ़ी ना की जाए कि वो इमरान खान के वोटर हैं, वो तहरीक इंसाफ के वोटर हैं। आप अगर ये रवैया रखेंगे और लोगों को आप अपनी हुकूक से महरूम रखेंगे और जमहूरियत के रास्ते बंद करेंगे, तो लोगों के पास कोई और ऑप्शन फिर नहीं होता। वो ऑप्शन की उदारा इस वक्त वैसे भी मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमारे मर्ज इलाकों में बहुत तेजी से जो कुछ हो रहा है वो आप सारे सबके नोटिस में है। और ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान के साथ वाक़यात हुए तो वो और भी हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में हमें चैलेंजेस हैं। इसलिए वफाकी हुकूमत में सियासत ना करें, हमारा हक दे, और हम इंशाअल्लाह अपने लोगों से ये वादा करते हैं कि हम अमन अमान के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और अमन अमान के लिए जो बुनियादी स्टेप लेने हैं हम अपनी सूबे की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। हम अपने सूबे में किसी सियासी पार्टी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई की मूड में नहीं है, ना करना चाहते हैं। अब अपने सूबे में जो अमन अमान के लिए जरगी और सिविल सोसाइटी और जितनी भी स्टेक होल्डर सबको ऑन बोर्ड करके, और सबसे अहम जिस इलाकों में अमन अमान का मसला या दहशतगर्दी है उस इलाके की आवाम को हम उनकी मशावरत से पॉलिसी बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हम किसी भी सूरत में किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, न किसी इदारे के साथ हमारी कोई दुश्मनी है। हम चाहते हैं कि हम सब मिल के जो जिसका कानूनी और आईनी हुदूद है, जुरिस्डिक्शन है, उस पर वो अपना काम करे। हम सब मिल के पाकिस्तान के लिए काम करें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये मुल्क रहेगा, इस मुल्क में अमन होगा, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी, तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। आए हम सब, मैं सबको कहता हूँ, जो भी है, जिस भी इदारे से है, हम सब मिलके पाकिस्तान के लिए काम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क के हालिया करंट अफेयर्स पर असद कैसर साहब ने बड़ी तफसील से बात की। मैं एक नुक्ता बतौर चीफ विप अपोजिशन आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज हमने असम्बली के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर 2007 के मुताबिक 74 अरकान कौमी असम्बली जो अपोजिशन बेंचों पर बैठे हैं उनके सिग्नेचर करवाकर वो एप्लीकेशन स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दी है। महमूद खान अचकज़ई साहब जो हमारे कायद, हमारे लीडर इमरान खान साहब का फैसला है, वो हमारे अपोजिशन लीडर होंगे इंशाअल्लाह। और महमूद खान अचकज़ई साहब का अपना एक सियासी वसी तजुर्बा है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, जमहूरी जद्दोजहद के लिए उनका एक नाम है, उनका एक मकाम है। और आपको याद होगा उससे पहले सदारती इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको बतौर सदर नामजद किया था। और जो फैसला हमारे कायद इमरान खान साहब का था वो तमाम अरकान असम्बली ने मन कबूल करते हुए आज हमने अपनी पिटीशन जमा करवा दी है। अब मैं चाहूँगा कि अपोजिशन लीडर का ओहदा ज़्यादा देर खाली रहना ये मुनासिब नहीं है, इस असम्बली के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी। तो स्पीकर कौमी असम्बली बहुत जल्द नोटिफिकेशन कर देंगे ताकि अपोजिशन लीडर का ऑफिस जो है वो फंक्शनल हो सके। यही मेरी गुजारिश थी। और इसके अलावा जो बाकी मामलात हैं वो आपके सामने हैं मुल्क के अंदर। और जो अदलिया है, जो आइनी पिटीशन जो ज़ेरे समात है इस वक्त एक आला एक बेंच जो सुन रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जजेस साहबान जो उनके ऊपर ज़मीर का एक बोझ है उसको उतारेंगे और पूरी कौम की नज़रें इस पिटीशन पर है। अगर ये पिटीशन हमारी एक्सेप्ट हो जाती है तो इस मुल्क में इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ आगे बढ़ेगा, आइन और
قانون کی بالادستی قائم ہوگی تو سپریم کورٹ ہی ایک سب سے بڑی عدالت ہے جس پر ہم سب کی نظر ہے، اور ہم بطور پارلیمنٹیرین یہی دیکھ رہے ہیں، اور گزارش بھی ہے اور ہماری امید بھی ہے کہ سپریم کورٹ وہ فیصلہ کرے گی جس میں اس کی ساکھ بھی بحال ہو اور اس کا وقار بھی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو۔ شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج جو آپ نے اپوزیشن لیڈر کے لیے ایپلیکیشن دی ہے 74 لوگوں نے سائن کیے، تو اس میں کیا JY کے ممبران کی بھی سائن ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ نے ان سے، کیونکہ وہ بھی اپوزیشن کی عام جماعت ہے، ان سے آپ نے مشاورت کرنا کیوں ضروری نہیں سمجھا اور ان کے سائن؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے، لیکن چونکہ ہم نے اپنی پارٹی کی طرف سے فیصلہ ہم نہیں کیا تھا، ہم نے اپنی پارٹی کی طرف سے جو ہمارے MNAs ہیں، ہم نے وہ جو اپلیکیشن ہے وہ ہم نے سبمٹ کیے، جو پروسیجر ہے اس کے مطابق ہم نے کر دیے۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی چیف وپ صاحب جو ہے نا ان کے ساتھ رابطہ کریں گے اور کانٹیکٹ کریں، اس کے ساتھ بھی، اور دیگر بھی جو ایک پارٹی ہے وحدت المسلمین، اس کی بھی اس کی سائن ہے، اور جمیعت علماء اسلام کو بھی ہم کانٹیکٹ کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن ہو اسمبلی میں۔ کوئی بھی شخص ایسا موجود نہیں تھا چاروں صوبوں میں کہ جس کو پارٹی کے اندر سے اپوزیشن لیڈر جو ہے نامزد کیا جاتا ہے، یا خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پارٹی جب بھی فیصلہ کرتی ہے وہ حالات کے مطابق وہ کرتی ہے۔ محمود خان چکزئی کا ایک بہت بڑا جو ہے نا کنٹریبیوشن ہے، خاص کر آئین اور قانون کے لیے۔ وہ ایک سیزن پالیٹیشین ہے، ایک سینئر پالیٹیشین ہے، اور جمہوریت کے لیے اس کی بہت خدمات ہے۔ اس کی جمہوریت کی خدمات کے خاطر جو آئین کے لیے اس کی آواز ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑا پن دکھایا ہے کہ ہم نے محمود چکزئی صاحب کو جو ہے نا وہ دیا ہے، کیونکہ یہ میسج یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، اور صحیح معنوں میں جمہوریت، مضبوط جمہوریت چاہتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ ٹوٹل اگر سائن چلے جائیں اس کے باوجود وہ روک کے کسی اور کی ترجیح کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسے قسم کی دیکھیں وہ تو بالکل واضح ہے، اس کے بعد تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ رولز کے مطابق جو ریکوائرمنٹ تھی، جو طریقہ کار تھا، اس کے مطابق ہم نے یہ پروسیس، ہم نے اس لیے تھوڑا لائٹ کیا کہ ہمارے کچھ MNAs اویلیبل نہیں تھے، ہم نے سب کے ملک سے باہر تھے، سب سے سائن لے کے وہ ہم نے جمع کروائے ہیں۔ ابھی صرف یہ ہے کہ وہ اسپیکر صاحب جو ہے نا جتنا جلد کر سکتے ہیں، کیونکہ لکھونا اس پہ کوئی نہیں ہے، کوئی اس میں ہم نے کوئی ایسی کام نہیں چھوڑی کہ وہ بتا سکے اس پہ کوئی غلطی ہے۔ ہم نے تمام ریکوائرمنٹ رولز کے مطابق جو ہے نا وہ جمع کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اراکین جو ہے وہ آزاد اراکین ہے، تو کیا محمود چکزئی کی پارٹی میں آپ شمولیت اختیار کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہم آزاد ہے یا PTI ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے، ہم PTI ہے۔ ہمیں جو جس طرح بھی دے کہ ہم PTI ہے، لیکن جتنی MNAs ہیں سب نے متفقہ طور پر اپنی آمادگی ظاہر کی ہے، اپنے دستخط سے اس کو اپنا اپوزیشن لیڈر سمجھا ہے۔ تو وہ تو ایک پارٹی کا آلریڈی اس نے الیکشن لڑا ہے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی طرف سے، تو وہ اس کا نمائندہ ہے اور اس کی پلیٹ فارم سے ادھر ہے، وہ ہمارا پوزیشن لیڈر ہے، اور ہم نے اپنی آمادگی سے ایز اے PTI اس کی وہ کیا ہے۔ باقی آپ ہمیں کوئی آزاد کہے، کوئی جو بھی کہے، وہ اپنی مرضی۔ شکریہ جی۔ عمران خان صاحب نے ایک کل کے ایک ورکر کو، ایک جوان کو بزرگ شہزادوں کے اوپر بٹھا دیا ہے، کیا کہ آپ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر عدم اعتماد ہو گیا ہے عمران خان کا؟ دیکھیں، آپ اس کو یوں کیوں نہیں لیتے کہ پہلے دفعہ مڈل کلاس، ایجوکیٹڈ لاگ اور ینگ کو ایک موقع ملا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے، جہاں جنگ زدہ علاقہ ہے، اس علاقے سے ایک آدمی کو تاریخ میں پہلے دفعہ چیف منسٹر بنا، یہ ایک نیک شگون نہیں ہے؟